خواتین لکی کہ ان کے ہیئر فال اتنا نہیں ہوتا جتنا لڑکوں میں ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر شروع ہو تو فوراً جو آ جاتے ہیں ان کے بال ہم بچا لیتے ہیں. جتنے اسکن کینسرز ہیں ان کو نکالنا اور پھر گوشت لگا کے ان حصوں کو پورا کرنا پلاسٹک سرجری. موٹاپا ایکچولی ام الامراض ہے. ہماری بہت سارے ایشوز اس سے ریلیٹڈ ہیں. ڈائبیٹک کا رسک ہے, ہائپر ٹینشن کا رسک ہے, ایون کارڈک ایشوز ہیں. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اینڈ یو آر واچنگ اندر امیزنگ پوڈ کاسٹ آف FM صحت زندگی. ہم ہمیشہ اپنی پوڈ کاسٹ سے آپ کو بہت سی معلومات فراہم کرواتے ہیں اور ایکسپرٹس کو انوائٹ کرتے ہیں تاکہ آپ بہت سی باتوں کے بارے میں جان سکیں جن کے بارے میں عام زندگی میں آپ نہیں جان پاتے ہیں. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ رہے گا پلاسٹک سرجری. لیکن پلاسٹک سرجری کے ساتھ ساتھ کاسمیٹک سرجری, ریکنسٹرکٹیو سرجری اور بھی بہت ساری اقسام ہیں جن کے بارے میں بہت سی میتھس بھی ہیں اور بہت سے مسکنسیپشنز بھی ہیں جو کہ آپ کے ریزالو ہونا بہت ضروری ہیں. اینڈ لیٹس جسٹ انٹروڈیوس آور امیزنگ گیسٹ وی ہیو ٹوڈے, اور ان سے ہم گفتگو بھی اسی سے ریلیونٹ کریں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر افضال باجوہ موجود ہیں. ہی از اے پلاسٹک سرجن فرام KEMU. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ عبیرہ فار انوائٹنگ می. یو آر ویلکم. It's a pleasure. It's really a good topic to be talked on. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے اور اس کے بارے میں. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایسے ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو پلاسٹک سرجری سے مراد کیا ہے یہ آپ بتائیں ہمیں. پلاسٹک سرجری سے مراد ایکچولی سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتاؤں گا کہ یہ وہ پلاسٹک نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں. کیونکہ یہ ایکچولی پلاسٹک گریک ورڈ ہے, یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پلاسٹیکوز, ٹو مولڈ سم تھنگ, ٹو میک سم تھنگ بیٹر. تو یہ ایکچولی وہ سرجری ہے جس میں ہم چیزوں کو جو خراب ہو جاتی ہیں یا پرابلمیں ہوتی ہیں ان کو بہتر کرتے ہیں. انسانی جسم سے ریلیٹڈ میں بات کر رہا ہوں. تو یہ پلاسٹیکوز سے نکلا ہوا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ٹو میک سم تھنگ بیٹر. اوکے, ٹو میک سم تھنگ بیٹر وی کال اٹ پلاسٹک سرجری. اچھا, اب پلاسٹک سرجنس کی اگر بات کی جائے, لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ MBBS کرنے کے لیے بہت سارے میڈیکل کالجز موجود ہیں, وہاں پر جا کر وہ میڈیکل کی بیسک تعلیم تو لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پلاسٹک سرجن کس طرح سے بنا جا سکتا ہے؟ دیٹس رائٹ عبیرہ, اس کے لیے ایک سیٹ پیٹرن ہے. یہ جس طرح ہر ملک میں ایک سسٹمز ہوتے ہیں جس میں فیلوشپ کا سسٹم ہے یا ممبرشپ ایگزامس کا سسٹم ہوتا ہے, اس طرح پاکستان میں اس کے دو سسٹمز ہیں. ایک FCPS ہے اور ایک MS ہے. FCPS اسٹینڈس فار فیلو آف کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس, اور ایک MS پروگرام ہے. دونوں 5 سال کے ہیں فار پلاسٹک سرجری. مختلف اسپیشلٹیز کا ٹائم ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس میں پہلے 2 سال جنرل سرجری اور بیسک پرنسپلز اور آرتھوپیڈک اور یہ چیزیں ہم سکھاتے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ والے 3 ایئرز ہوتے ہیں اس میں پھر پلاسٹک سرجری کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور پھر جب انسان جو ڈاکٹر ہوتا ہے, انسان ہی ہوتا ہے وہ, تو وہ جب پاس آؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کی ایگزام کے بعد اس کو ڈگری ملتی ہے, تو ہی از ڈکلیئرڈ ٹو بی اے پلاسٹک سرجن. اوکے, دیٹس نائس. تو اس میں ٹوٹل 5 سال ہیں. ایگزامس مختلف حصہ ہوتے ہیں, جیسے اس میں انٹری کے لیے ایک ایگزام ہے جو کہ پارٹ 1 یا اسٹیپ 1 آپ اس کو کہہ لیں. تو پارٹ 1 ایگزام کے بعد ٹریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. پھر ایک درمیان میں ایگزام آتا ہے 2 سال کے بعد, اسے انٹرمیڈیٹ ماڈیول کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک فائنل ایگزام ہوتا ہے جسے ایگزٹ ایگزام کہتے ہیں. اس کے بعد پھر کنسلٹنٹ. اوکے, تو آپ کنسلٹنٹ ایسے بن جاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب, بہت سارے ڈرمیٹالوجسٹ یا پھر ریلیونٹ فیلڈس کے بھی جو ڈاکٹرز ہیں وہ بعد میں بورڈ آف سرٹیفکیشنز یا اس طرح سے کورسز وغیرہ کرتے ہیں, ان کے بارے میں کیا گائیڈ کریں گے؟ وہ بھی ایکچولی پارٹ ہے, لیکن جو جب ہم ایک کسی بھی شعبے کے کلائمیکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ڈگریاں ہوتی ہیں. اس طرح اگر بات کریں تو ایک سرپرائزنگ, آپ کو تو شاید پتہ ہی ہوگا, ایک سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ آئی ایم سو فار دا ہائیسٹ کوالیفائڈ پلاسٹک سرجن آف پاکستان. اس کی ریزن کیا ہے؟ I did my FCPS in plastic surgery, then I did my MS in plastic surgery, then I did my FACS in plastic surgery from USA, then I did my PhD in plastic surgery. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ ساتھ چلتی رہتی ہیں. پھر اسی طرح درمیان میں کچھ شارٹ ڈپلوما کورسز ہوتے ہیں, جس طرح آپ یہ سمجھیے کہ ایستھیٹکس کا کورس ہے, جس طرح اینٹی ایجنگ کورسز ہیں, فیٹ گرافٹنگ کے کورسز میں کراتا ہوں. اسی طرح کچھ ہمارے شارٹ ٹرم ڈپلوما کورسز انٹرنیشنل یونیورسٹیز بھی کراتی ہیں. تو ان کے بعد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکلز تو آ جاتی ہیں, یو بیکم آتھورائز, وہ کر تو سکتے ہیں, لیکن اس میں پھر آپ ٹیچنگ کیڈر میں نہیں آ سکتے. اچھا, آپ ٹیچنگ میں نہیں آ سکتے, بٹ یو کین پریکٹس. یو کین پریکٹس. آپ نے ویسے تو ایک بندہ جو MBBS پاس ہو جاتا ہے اس کو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو لمیٹڈ ایریا میں جتنی اس کی سمجھ بوجھ ہے اس کے مطابق پروسیجرز کر سکتا ہے. بالکل. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اسکلز اس لیول تک جاتی نہیں, ایگزام جو ہوتا ہے یا ایویلیویشن ہے وہ آپ کی لرننگ کو ڈرائیو کرتی ہے.
آپ کو ہوتا ہے اچھا میں ایگزام پاس کروں گا تو پھر میں یہ چیز ایگزیکٹلی. تو جو ایکچوئل ایگزامس ہوتے ہیں کسی بھی اسپیشلٹی کے وہ فیلوشپ یا ماسٹر ایگزامس ہوتے ہیں ایگزیکٹلی, اور درمیان میں ذرا ڈپلوماز تو جسٹ ٹو امپروو یور اسکلز ایگزیکٹلی, اور ٹو نو ہاؤ ٹو لرن, اور ان کی تھوڑی ویٹیج بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جسٹ اسکلز امپروو ہوتی ہیں, ان کی ویٹیج بھی ہے, لیکن صرف اس میں ہوتا ہے کہ جو بندہ صرف ڈپلوما کورسز جس نے کیے ہوں وہ پھر ٹیچنگ کیڈر میں نہیں آتا. ہاں, آئی ہوپ بہت سارے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے بھی چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہوں گی, کیونکہ 3rd 4th ایئر میں آج کل بچے پہلے سوچ لیتے ہیں کون سی اسپیشلٹی ہم نے آپٹ کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, پلاسٹک سرجری کی اقسام کیا ہیں؟ پلاسٹک سرجری از لائک اے پوٹیٹو, آلو کی طرح ہر سبزی میں ڈلتا, اور اگر کوئی سبزی نہ بنانی ہو تو آپ اس کے چپس بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر سے پاؤں تک پلاسٹک سرجری ہر جگہ انوالو ہے. اس میں اگر میں موٹی موٹی بات کروں تو سب سے پہلا کام کیا ہے, جتنے برتھ ڈیفیکٹس ہیں, تالو, ہونٹ, ہاتھوں کے, پیشاب کی نالی کے, پیروں کے ڈیفیکٹ, اس میں پلاسٹک سرجن ریکنسٹرکشن کے طور پہ انوالو ہوتا ہے. جتنے ٹرامیٹک ڈیفیکٹس ہیں, چوٹ لگ گئی, ایکسیڈنٹ ہو گئی, جس طرح گاڑی کا ہم دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ کے بعد, تو جو ڈینٹنگ اینڈ پینٹنگ والا کام ہے وہ سارا پلاسٹک سرجن کا ہے. ٹراما کے بعد جتنا, ایون جیسے دیکھیں لوگوں کی کٹی ہوئی ٹانگیں ہاتھ بازو میں واپس لگاتا ہوں, وہ اگر ایک لمیٹڈ میں رہیں, ٹائم میں آ جائیں, 6 آورس تک لائف رہتی ہے. ایک چیز جو باڈی سے کٹ کے بالکل سیپریٹ ہو جائے, شاپروں میں آتے ہیں تو اسٹیچڈ بیک, تو یہ ایک پلاسٹک سرجری کا پارٹ ہے. جتنے اسکن کینسرز ہیں ان کو نکالنا اور پھر گوشت لگا کے ان حصوں کو پورا کرنا پلاسٹک سرجری ہے. برن 2 دفعے پلاسٹک سرجن کے پاس آتا ہے. ایک اس وقت جب کوئی انسان جل جاتا ہے, اور جلنے کے آپ کو پتہ ہے کرنٹ لگنے سے, پانی گرنے سے, دودھ گرنے سے, کوئی کیمیکل گرنے سے, بجلی لگنے سے, ایون کولڈ برن, آئس, فروسٹ بائٹس, برن کے بعد جتنے زخم ہیں وہ سارے لک آفٹر کرنا پلاسٹک سرجری کا کام ہے. پھر جب زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان کے نشان, ٹیڑھا میڑھا پن, جو پرابلمس ہیں وہ سارے, اٹس اے سیکنڈ فیز آف پلاسٹک سرجری. تو یہ برن 2 طرح سے ہمارے پاس آتا ہے. ایجنگ سے ریلیٹڈ جتنے ایشوز ہیں دے آل کمنگ ٹو پلاسٹک سرجری. آپ نے دیکھا بال گر جاتے ہیں, چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں, ہمارے باقی باڈی میں جو موٹاپے سے آپ نے دیکھا اوبیسٹی ہوتی ہے, اسکن اگر اوبیسٹی کو بندہ کنٹرول کر لیتا ہے, ویٹ لوز کرتا ہے, اسکن لوز ہو جاتی ہے, یہ سارے کا سارا ریسٹور کرنا پلاسٹک سرجری کا کام ہے. اور جتنے اٹ از آنیسٹلی دیکھیں, ہڈی ہے, اب ہڈی فریکچر ہوتی ہے تو آرتھوپیڈک سرجن کا کام ہے, اور اگر ہڈی کے اوپر سے گوشت اتر گیا تو وہی ہڈی پھر اب وہ پوٹیٹو والی بات نہ, پھر وہ سبزی میں ڈلے گا. یعنی پلاسٹک سرجری از بیسیکلی دی پوٹیٹو, از لائک اے پوٹیٹو. یہ ہر فیلڈ میں آئے گا ہی آئے گا. اچھا, آپ نے برتھ ڈیفیکٹس کی بات کی, بہت سارے بچوں کو کنجینٹلی ایشوز ہوتے ہیں, کلیف پیلٹ ہے, بہت سارے اور بھی ایشوز ہیں, کچھ اسپیشل چلڈرن ہیں ان کے لیے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو وہ کون سی ایسے اسپیسیفک پوائنٹس ہیں جن کو اسپیسیفکلی صرف پلاسٹک سرجنز ہی ٹریٹ کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیے بہت سارے جو برتھ ڈیفیکٹس ہیں ان کو ہمارے جو پیڈیاٹرک سرجن ہیں وہ بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اس میں کافی ساری چیزیں وہ دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس میں ہوتا ہے چونکہ بہت ساری چیزیں جہاں پہ خوبصورتی کا تعلق آتا ہے, جیسے ہونٹ ہے. اب ہونٹ میں ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ ہمارا ریڈ رول ہے, پھر وائٹ رول ہے, پھر یہ کولمز ہیں, پھر درمیان میں یہ ہمارا فلٹرم ہے, یہ ہماری کیوپڈز, ایک خوبصورتی والی چیز ہے. تو یہ پھر بہت مائنر لیول پہ جا کے ہم بریک بینی سے اس کو وہ جوڑتے ہیں. اب ایک جو عام سرجری ہوتی ہے اور پلاسٹک سرجری میں اگر میں ایک تھوڑا سا ڈفرینس کرنے کے لیے سمجھانے کی کوشش کروں تو مے بی میرے جو جن سرجری کے یا باقی سرجن کو لیگ ہیں اگر اوفینڈ نہ ہو, غصہ نہ کریں, تو میں بتانا چاہوں گا کہ جتنا کام ایک جو آئرن سمتھ ہوتا ہے, جو لوہار والا کام ہوتا ہے, اور ایک سونار والا کام ہوتا ہے, اتنا آنیسٹلی فرق ہے. کیونکہ باریک بیٹھ کے ان چیزوں کو اپنی جگہ پہ ریسٹور کرنا, ہماری سرجریاں تو گھنٹوں چلتی ہیں, اور اس میں جو دھاگے استعمال ہوتے ہیں وہ شاید باقی سرجری میں کہیں بھی استعمال نہیں ہوتے. اتنے باریک دھاگے ہوتے ہیں, ایون بال سے زیادہ باریک دھاگا ہوتا ہے جسے ہم ٹانکے لگاتے ہیں. تو اس میں پھر جو چیزیں نظر آنی ہوتی ہیں, اب ظاہر ہے ہونٹ ریپیئر کرنے میں تو موٹا موٹے بھی ٹانکے لگا دیں گے تو ریپیئر تو ہو جائے گا, لیکن پلاسٹک سرجن اس طرح سے کرے گا کہ کل کو وہ پھر اچھا بھی لگے, اسمائل کریں تو وہ اس کے اندر, چونکہ دیکھیں نا صرف ہونٹ دکھنے کا نہیں ہے, بلو کرنے کے لیے ہے, یہ اسمائل کرتے ہیں تو اس کی ایک خاص بنتی ہے, چیونگ ہے, دیٹس رائٹ, وسلنگ ہے, کسنگ ہے, فنکشنز ہیں. اب وہ ساروں کو ذہن میں رکھ کے ریسٹور کرنا, اٹس بیسیکلی این آرٹ. اس طرح تالو ہے, تو تالو میں اگر دیکھیں کھلا ہے تو کیا ہوتا ہے, مدر آتی ہے میرے پاس کہ جی بچے کا تالو کھلا ہے تو فیڈر پیتا ہے تو ناک سے نکل آتا ہے. تو میں کہتا ہوں نہیں, یہ فیڈر کے لیے میں نے ٹھیک نہیں کرنا, ٹھیک تو کرنا ہی کرنا ہے, لیکن اس کو اس لیے کرنا ہے کہ تالو آواز کے لیے ہے. اب دیکھیں کھانے کا کیا ہے, ناک میں بھی اگر آتا ہے تو ہم سائڈ پہ کونے میں جا کے کہیں چھپ کے کھا سکتے ہیں, لیکن بات تو لوگوں سے کرنی ہے, اور اگر تالو نہیں ہے تو آواز خراب ہے.
اور وہ پھر اتنی خراب ہے کہ وہ بات کرنا سم ٹائم مشکل ہو جاتا ہے, سمجھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ ان چیزوں کو رکھنا, ان پٹھوں کو ریپیئر کرنا تاکہ وہ موو اچھا کریں, آواز صحیح ہو, اسپیچ کی جو لیجبلٹی ہے وہ ہو, تو یہ کام سارے کے سارے پہ ظاہر ہے وہ ہم نے اس میں پلاسٹک سرجن سے ہی کروانے چاہیے. اچھا اگر جل جانے کی صورت میں, کیونکہ ڈفرینٹ سٹیجز ہیں کہ برن کس لیول کا ہے, اور جیسے ہی کوئی ایمرجنسی کی صورتحال میں ہاسپٹل جاتے ہیں تو ایمرجنسی کے فوری بعد انہیں پلاسٹک سرجن کے پاس کس پوائنٹ پر جانا چاہیے؟ اس میں ماشاء اللہ ڈاکٹر ہیں, آپ اس میں اویئرنیس ہمیشہ دیتی رہتی ہیں, آئی ایم تھینکفل ٹو یو. اس میں ہوتا ہے کہ برن چونکہ مختلف زونز میں پریزنٹ کرتا ہے, مختلف طریقے سے پریزنٹ کرتا ہے اور مختلف کنڈیشنز میں آتا ہے. جیسے اگر بات کریں زونز میں اس طرح ہوتا ہے کہ لائک اسکن کی کچھ لیئرز ہیں. اب سپرفیشل برن میں کچھ پارشل اوپر والی لیئر انوالو ہوں گی جو تھوڑی ڈیپر ہیں, پھر فل تھکنس ہیں. اب ان کا علاج ظاہر ڈفرینٹ ہوتا ہے. بالکل. پھر سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کسی ٹائپ آف برن میں علاج ہم ڈفرینٹ طرح سے کر رہتے ہیں. جیسے کیمیکل برن ہے, کوئی ایسڈ کسی نے خدا نخواستہ تھرو کر گیا یا ایکسیڈنٹ سے ویسے گر گیا, اب اس کا علاج بالکل ڈفرینٹ ہے. پھر اگر بجلی سے برن ہو گیا تو اس کا علاج بالکل ڈفرینٹ ہے. اگر آگ سے جل گیا تو اس کا علاج ڈفرینٹ ہے. یہاں بھی فرق آ گیا. پھر سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں وہ آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑا بہت پہلے کوئی ہاؤس ریمیڈی, وہ کوئی نہ کوئی اسٹوری چلتی ہے جس میں انفارچونیٹلی وہ چیزیں خراب کر رہی ہوتی ہیں. جیسے کوئی آٹا لگا دیا یا ٹوتھ پیسٹ لگا دی, کوئی اس طرح کی گھر میں کوئی اور چیز پڑی ہے تو وہ, اب اس سے ہوتا ہے کہ برن کا وونڈ پہلے اگر انفیکشن نہیں ہے تو اب انفیکشن ضرور ہوگی. اچھا. اب وہ 2-4 دن جب کر کے آتے ہیں تو وہ برن کا کینوس بالکل چینج ہو گیا ہوتا ہے. اب اس میں پھر ہمیں علاج بالکل ہی شاید ڈفرینٹ کرنا پڑتا ہے. پہلے شاید ہم اس پہ کو گوشت لگا کے یا جلد لگا کے اس کو بند کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. اب اگر اس میں وہ انفیکشن ہو گئی ہے, پس پڑ گیا ہے, تو پہلے پھر وہ زخم صاف ہوگا, اینٹی بایوٹکس چلیں گی, پھر وہ جب کوئی اس میں تھوڑی سی جان آئے گی تو پھر ہم اس کو کریں گے. کچھ برنز ایسے ہوتے ہیں جس میں کویکری کو ہمیں تھوڑا سا لک آفٹر بھی کرنا ہے اس کو, کیونکہ جو سپرفیشل برنز ہوتے ہیں نا, جیسے کچھ کسی ہاٹ آئرن کو, توے کو ہاتھ لگا, ایک دم سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو وہ تھوڑا سا برن ہوا, یا کوئی پانی تھوڑا سا نیم گرم سا تھا وہ ہاتھ پہ گرا اور وہ ابھی تھوڑا سا وہ پرابلم ہوئی. اب یہ وہ برن ہوتے ہیں جن کو ہم اگر اچھا سا لک آفٹر کریں, صرف کریم ہی لگائیں تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو فل تھکنس برن ہے جس میں اسکن کی ساری تہیں برن ہو گئی ہیں, وہ خود کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتے, اور اگر ٹھیک ہوں گے بھی تو بہت لمبا عرصہ, مہینوں میں, سالوں میں ٹائم لگے گا, اور پھر ٹیڑھا میڑھا پن بہت سارا ہو جائے گا. اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ پرابلم میں ہی آتے ہیں کہ جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں, اچھا فلاں تو فلاں کے پاس گیا تھا, وہ اس نے تو بابے نے کریم ہی دی تو ٹھیک ہو گئے, اب ڈاکٹر کے پاس آئیں تو ڈاکٹر کہتا ہے جلد لگے گی. اس کا مطلب ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ برن کی جو گہرائی ہے وہ مختلف ہے. جو برن کریم والا تھا وہ کریم سے ہی ٹھیک ہو جانا ہے, بلکہ ایون شاید کئی دفعہ کریم نہ بھی لگے تو ٹھیک ہو جانا ہے. پھر ایک اور بڑی میتھ ہے, وہ یہ ہے کہ جی چھالے بن گئے تو بڑی پریشانی ہو جائے گی. جیسے میں بڑے سارے میرے پروگرامس ہیں ٹی وی پہ بھی, پھر آن ایئر بھی, ڈفرینٹ لیکچرز میں بتاتا ہوں کہ اگر کہیں برن ہو گیا ہے تو فوراً اس کے اوپر پانی ڈالیں. صرف 2 جگہوں پہ فوری پانی نہیں ڈالنا ہے, ایک جب بجلی لگی ہو تو اس کو پہلے سوئچ آف ہوگا پھر پانی ڈالنا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا جب پاؤڈر برن ہو, جس طرح وہ اسلحہ فیکٹری ہوتی ہیں یا کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں, پاؤڈر برن ہوتے ہیں, تو وہ پاؤڈر جب ہوگا تو اس کے اوپر پانی ڈالیں گے تو پہلے وہ پاؤڈر تھوڑا سا اتنا ڈیمیج نہیں کر رہا تھا, وہ ڈیزالو ہو گیا نا, اب زیادہ ڈیمیج کرے گا, تو اس کو پہلے ڈسٹنگ کرنی ہے, پھر دھونا ہے. اچھا, تو یعنی کرنا پانی سے ہی دھونا ہے, باقی ہر جگہ پہ بغیر سوچے سمجھے پانی ڈالنا ہے. اچھا, چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے, پانی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے. پانی وہ ہونا چاہیے جو ہمارے نارمل روم ٹیمپریچر کا اکارڈنگلی, جس طرح ہم ٹوٹی والا پانی کہتے ہیں. ڈرنکیبل واٹر جو ہے وہ ڈالا جا سکتا ہے, اور اس کو اتنا ڈالنا ہے کہ اس میں لائک اس کا ایک رول بھی بنایا ہوا ہے کہ 15 منٹ کے لیے آپ اس کو ٹیپ واٹر میں رکھیں. بالکل, فریج والا پانی نہیں, ٹیپ واٹر جو کہ نارمل ٹیمپریچر کے مطابق ہے. وہ بھی چونکہ ہمارا چینج ہوتا ہے, آج کل کا ٹیپ واٹر دیکھیں تو ٹینکی گرم ہوئی ہوتی ہے, اور اگر سردیوں کی بات کریں تو اٹس ایبسلیوٹ کولڈ, اور وہ پھر ظاہر ریجن بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر مری میں ہے تو ٹینکی والا پانی ہو سکتا ہے بہت ہی ٹھنڈا ہو. تو ہمیں کہتے ہیں کہ باڈی ٹیمپریچر والا پانی جو ہے نا, جو 23 سے 24-25 ڈگری سیلسیس پہ ہو, اٹس ویری گڈ. ٹھیک ہے, نارمل پانی جو آپ کو خود بھی جو ڈرنکیبل ٹیمپریچر کا وہ ڈرنکیبل واٹر ہے وہ ڈالنا ہے تاکہ اس سے ہیٹس کم ہو. اب سوال آتا ہے چھالے بن گئے. اب چھالے بن گئے تو چھالے از اے بلیسنگ. چھالے کیوں بلیسنگ ہے؟ کیونکہ چھالے 2 ہی صورتوں میں نہیں بنتے. ایک جب بالکل زخم نہیں ہے, ہلکا سا, جیسے ہم باہر گئے دھوپ میں پھرے تو منہ ریڈ ہو جاتا ہے, اس کو ہم 1st ڈگری برن کہتے ہیں. اس میں چھالے کیوں بننے ہیں, وہ تو بالکل ابھی مطلب مائلڈ سا برن ہے. دوسرا ہوتا ہے کہ جب پورا برن ہو گیا, فل تھکنس ساری جلد برن ہو گیا, تو پھر چھالا نہیں بنے گا. اگر درمیانے درجے کا برن ہے تو چھالا بنے گا. اس کا مطلب ہے جو جلد کی تہیں جل گئی تھیں وہ اٹھ جائیں گی, اور جو نیچے بچی ہیں وہ بچی نیچے رہیں گی. تو یہ ایک بلیسنگ ہے کہ نیچے سکن ایک تو شور ہو گیا کہ نیچے بچی ہوئی ہے.
دوسرا جب وہ بلیب سا چھالا بنتا ہے تو اس کے اندر کچھ پانی فلٹر ہو جاتا ہے. اور آپ نے دیکھا اب ریجنریٹو میڈیسن میں جیسے ورلڈ ایوارڈ بھی میں نے لیا الحمدللہ, اس پہ میں ورلڈ اتھارٹی بھی ہوں, تو اس میں ہم PRP اور اسٹیم سیلز کرتے ہیں. اب PRP کیا ہوتا ہے, بلڈ سے ہم کچھ فلٹر کرتے ہیں کیمیکل, اور وہ ہیلنگ کے لیے یوز کرتے ہیں, بالوں کے لیے, جھریوں کے لیے, جو زخم نہیں ٹھیک ہونے کے لیے, ان کے لیے, بہت ساری چیزوں میں. اب یہ جو پانی اس چھالے کے اندر بھر گیا, یہ بھی بلڈ سے وہی نکلا ہے, اس کے اندر بہت سارا رچ PRP ہے وہ جو ہم نکال رہے ہیں. بالکل ایسے. اب وہ امیجن کریں کہ وہ اس کو کتنا اچھا ہیل کرے گا. جو چھالا بن جائے, اپنے ناظرین کے لیے میں ایڈ کروں گا کہ اس کو پھاڑے نہیں, اچھا, اس کی حفاظت کریں, اس کو, اس کا جو فلوئڈ ہے اس کو مینٹین رکھیں, ہیل ہونے دیں. اب دیکھیے کہ وہ فلوئڈ اس کو اتنا اچھا ہیل کرے گا کہ ایک تو وہ چھالے والے جو زخم ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے, اور دوسرا انٹرسٹنگلی ان کے نشان نہیں رہیں گے. اس لیے ان کا چھالے بن جائیں تو پریشان نہیں ہونا, آپ نے کیئر کرنی ہے. یو مسٹ بی ہیپی کہ چلو اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف دی وہ تو ہے, لیکن کچھ نہ کچھ نیچے بچت ہو گئی ہے. اور وہ چھالے کے اندر والا جو پانی ہے وہ ہمارا ہیلنگ کیمیکل ہے. دوسرا وہ دیکھیں نا اوپر ایک وہ ایک پوری دیوار کی طرح ہے, ابھی اندر سے کوئی وہ جراثیم باہر سے اندر نہیں جا سکتا, وہ باہر والی دیوار ہے. جیسے گھر کی دیوار تھوڑی سی الٹ تو گئی ہے, گری نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے ابھی پردہ تو ہے نا اندر, تو اس لیے پھر جرمز نہیں جا سکتے. بڑے اچھے طریقے سے آپ نے نا ڈیفائن کر دیا کہ عام انسان کو بھی بہت اچھے سے سمجھ آ جائے that how to protect yourself even if you are burnt. کیونکہ یہ چیزیں بتانا بڑا ضروری ہے, اگر ان کے لیول پہ جا کے نہیں ہم بتائیں گے, میرے ناظرین کو سمجھ نہیں آئے گا, فائدہ کوئی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور پوٹیٹو کی بات تو اب سمجھ آئی ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ مختلف اقسام ہیں پلاسٹک سرجری کی, اسی طرح سے جب ہم کبھی بھی ایکسیڈنٹل کسی کا کوئی انگلی کٹ جاتی ہے یا اور جسم کا کوئی حصے کا اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ کٹ جاتا ہے, تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح سے اس کو پرزرو کر کے ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا چاہیے؟ کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی عضو کٹنے کی صورت میں آپ کو اس عضو پہ انفیکشن یا وہ ویسٹ ہو جاتا ہے, وہ دوبارہ لگ نہیں پاتا. سو وٹ یو ہیو. بالکل, اس پہ سب سے پہلے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حصہ کو کٹ کے اگر علیحدہ ہو گیا ہے تو ہمیں ہوپ رکھنی چاہیے کہ یہ یوزیبل ہے, اس کو ویسٹ نہیں کرنا. کیونکہ موسٹ آف دا پیپل جب خدا نخواستہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ہائی اسپیڈ انجریز میں اس طرح کے بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. موٹر وے اکیڈمی میں ہمارے جو کلیگز ہیں, دوست ہیں, تو اکثر انوائٹ کرتے رہتے ہیں, ان کے پروموشن کیڈرز میں میرے لیکچرز ہوتے رہتے ہیں کہ ہائی اسپیڈ میں کوئی حصہ کٹ گیا تو اس کو پرزرو کیسے کرنا. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں چھوڑ آتے ہیں, اچھا یہ تو کٹ گیا, نہیں, اس کو ساتھ لے کے آتے ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جو حصہ کٹ گیا ہے, باقی جو بچا ہوا ہے باڈی کے ساتھ ہے, اس کی طرف توجہ کرنی ہے, کیونکہ اس میں سے سم ٹائم بہت ساری بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس بلیڈنگ کو سٹاپ کرنی ہے, اس کو پریشر سے کر سکتے ہیں, اس کو ایلیویٹ کر کے کر سکتے ہیں, اس کو کوئی بینڈیج کر کے کر سکتے ہیں, اس کو ہاتھ سے دبا کے روک سکتے ہیں, تو اس کی بلیڈنگ روکنی بڑی ضروری ہے. جو حصہ کٹ کے علیحدہ ہو گیا ہے وہ کئی دفعہ ہوتا ہے چین میں آ گیا, گریس ہے لگی ہوئی ہے, مٹی لگی ہوئی ہے, گھاس لگی ہوئی ہے, تو اس کو ایز ارلی جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو واش کر لیں. ٹھیک ہے, اور واش اسی طرح کرنا ہے, باڈی کا حصہ ہے, جیسے ڈرنکیبل واٹر کی بات کر رہے ہیں, صابن لیں, پانی لیں, اس کو اس طرح سے فٹافٹ دھو لیں, تاکہ وہ کنٹیمینیشن جو گند جس طرح آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ انفیکشن ہو سکتی ہے, تو وہ انفیکشن والی جو جرمز انوائرمنٹ سے لگے ہوئے تھے, خاص طور پہ اس کٹ والے ایریا میں جہاں زخم ہے, تو وہ ان کو واش کر لیں. ٹھیک ہے, پھر اس کو پرزرو کرنے کا خاص طریقہ ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو برف میں نہیں رکھنا, اس کو پانی میں ڈپ نہیں کرنا, اس کو آپ نے کوئی رومال لے لیں, ویسے آئیڈیل تو گاز ہے, سرجیکل گاز جو اسٹرلائز ہو نہ بھی ہو, چونکہ جہاں خدا نخواستہ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو یوزلی نہیں ہوتی چیزیں اویلیبل, تو کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. کوئی کپڑا لے لیں صاف, جو رومال ہو یا کوئی پرنا ہو یا کوئی ہماری کوئی شرٹ ہو, کچھ بھی تولیہ ہو, تو اس کو پانی میں ڈبوئیں, نچوڑیں, عام جو پانی ڈرنکیبل ہے. آئیڈیل اس میں پھر ڈرپ والا واٹر ہے, رنگر لیکٹیٹ ہو تو وہ آئیڈیل ہے, اس میں ڈبو لیں. لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, آئیڈیل کا چکر نہیں ہے ہمیں اس وقت پرزرو کرنے کا. اس کو پہلے تو واش کر لینا ہے, پھر اس کو ٹاول جو ڈرنکیبل واٹر ہے اس میں گیلا کر کے نچوڑنا ہے کپڑے کو, اور اس کپڑے کے اندر اس کو لپیٹ لینا تاکہ وہ ڈرائی نہ ہو. کسی برتن کے اندر اس کو رکھ لینا ہے, اور برتن کے ارد گرد برف ہونی چاہیے جو کہ ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں بھی نہ آئے. جیسے دیکھیں نا, ہم اپنے ہاتھ میں کوئی چھوٹی سی برف کی ڈلی پکڑ لیں تو 1 منٹ کے بعد ہمیں تھرو کرنا پڑے گا, نہیں تو چھالا بن جائے گا. اب ایک حصہ اگر ہم کو کٹا ہوا کو انگلی ہے, ہاتھ ہے, وہ برف کے اوپر رکھ دیں, اب وہ اس میں تو جان نہیں ہے کہ ہٹ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر تک پہنچنے تک تو وہ ضائع ہو گیا. تو اس کو ہم نے ٹیمپریچر لو رکھنا ہے, لیکن برف کا کانٹیکٹ بھی نہیں ہونے دینا. تو وہ کسی لوہے کے یا کسی وہ جو ہمارا پاٹ ہوتے ہیں, اسٹین لیس اسٹیل کے برتن ہوتے ہیں, اس میں رکھ لیں, اور اس کے ارد گرد برف ڈالنی ہے,
یا مطلب بڑے برتن میں برف ہو اور سائڈوں پہ, اور اس کے درمیان میں وہ پاٹ ہو اور اس کے درمیان میں وہ ہمارا آرگن ہو جو کہ کسی تولیے میں یا گیلے کپڑے میں لپیٹا ہو تاکہ ڈرائی بھی نہ ہو, اور اس کو تھوڑا سا ٹیمپریچر ایمبینس جو ہے وہ لو. اور میکسیمم کتنے ٹائم تک 6 گھنٹے ان ایوریج ٹائم ہوتا ہے. اگر ہماری ٹیمپریچر کم ہے, ٹھنڈ ہے یا اچھا پریزروڈ ہے تو 8 سے 10 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے. اور اگر گرمی ہے جس طرح آج کل ہے اور کوئی بھی چیز پریزرو والی نہیں اور ایسی شاپر میں ڈال کے پکڑ کے کھلیا ہے تو پھر وہ 5 گھنٹے بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان ایوریج اگر ہم بات کریں تو 6 گھنٹے کے اندر اگر آ جاتا ہے تو ہم اس کو لگا سکتے ہیں, ریکنسٹرکٹ ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے اب بریسٹ کینسر کی کیونکہ اتنی شرح بڑھ گئی ہے پورے ایشیا میں, پوری دنیا میں, لیکن اس کے بعد بریسٹ امپلانٹس بھی بہت زیادہ ہونے لگے ہیں, کیا اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہیں؟ دیکھیں اگر ہم آنیسٹلی بات کریں تو امپلانٹ باڈی کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مسئلہ ضرور ہوتا ہے, لیکن ظاہر ہے اٹ انہانسز دا بیوٹی. تو وہ ایک چونکہ اگر ہم کینیڈا سے اپنے ایکسٹریم ایسٹ کی طرف چلنا شروع کر دیں دونوں میں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر جگہ ہی ہے, کیونکہ اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی سائن آف بیوٹی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں اگر نیچر نے ہمیں اس طرح نہیں کیا تو ہمیں اللہ نے عقل دے دی کہ ہم اس طرح سے اچیو کر سکتے ہیں. تو ظاہر ہے ایک ڈویبل چیز ہے, لیکن اس میں لانگ ٹرم کوئی نقصان نہیں ہے اس طرح سے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی ابینڈن کرنا پڑ سکتا ہے. ابینڈن کا مطلب یہ ہے کہ کیا سوٹ نہیں کیا تو کچھ دیر کے بعد ہو سکتا ہے اس کو نکالنا پڑے. لیکن اس کے لیے ہم نے اب بہت ساری چیزیں ماڈرنائز کر لی ہیں, جیسے فیٹ گرافٹنگ شروع کر دی میں نے. اب فلر پہلے لگتے تھے, اب فیٹ از آلسو نیچرل فلر. اب میں کیا کرتا ہوں, میں ٹمی سے سائڈوں سے فیٹ نکالتا ہوں, وہ بریسٹ میں, فیس پہ, مختلف ایریا میں جہاں ایون ہینڈز کی یہ جو وینز نظر آتی ہیں یا تھوڑا سا اولڈ ایج میں شریول ہو جاتی ہے, اسکن لوز ہو جاتی ہے, تو اس میں ڈال کے تو اس کو ریجوونیٹ کر دیتے ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ باڈی کا اپنا پارٹ ہے, اب اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. صحیح. اس سے ہو سکتا ہے اتنی انہانسمنٹ نہ ملے جتنی ایک دم سے بریسٹ امپلانٹ ڈالنے سے ملے, لیکن ہو سکتا ہے 2-3-4 سیشن کرنے پڑیں, لیکن یہ سیشن اس سے ورتھ ڈوئنگ ہے کیونکہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ ایک دفعہ جو اچیو ہو جائے گا وہ پھر ساتھ رہے گا, لانگ لاسٹنگ ہے, اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے, باڈی کا اپنا پارٹ ہے. اس طرح دیکھیں ناک کو اونچا کرنے کے لیے سم ٹائم میں ہڈی بھی لیتا ہوں اور سلیکون کے امپلانٹس بھی مل جاتے ہیں. تو پریفرڈ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنا باڈی کا پارٹ ہو, وہ چاہے لیتے ہوئے تھوڑی تکلیف ہے لیکن اس کے بعد جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو یہ ہمیشہ اپنا ہی رہتا ہے. تو اس میں ادروائز کوئی ویسے نقصان نہیں ہے, لیکن جب بریسٹ کینسر کے بعد ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی ریکنسٹرکشن ہوتی ہے جو کہ ہمارا یہاں اس ایریا میں تھوڑا سا نگلیکٹڈ پارٹ ہے. امریکہ میں جب میں ایمری یونیورسٹی میں ایستھیٹک بریسٹ سرجری میں کام کرتا تھا تو وہاں کوئی بھی بریسٹ کینسر آگمنٹیشن کے بغیر نہیں ہوتا تھا, کیونکہ یہ ایک بیسک پرنسپل ہے کہ جب کینسر کی وجہ سے یا چوٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے باڈی کا کوئی حصہ نقصان ہوتا ہے تو باڈی اس کو فیل ضرور کرتی ہے, دماغ اس کو سوچتا ضرور ہے. اب ہم نارملی دیکھتے ہیں 40s میں یا 50s میں خاتون ایک ہے, اس کا بیچاری کا بریسٹ کینسر ہوا, اب بریسٹ اتار دی گئی, اب کینسر ختم ہو گیا. اب کینسر سے ختم ہو کے ٹھیک ہے, ہم وی آر ہیپی کہ اللہ نے بیماری سے شفا دے دی ہے, لیکن جو حصہ ختم ہو گیا اس کا ڈپریشن ہے, بالکل اس کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہیے. تو وہاں ایمری میں ہم ریکنسٹرکٹ کر کے ہی بھیجتے تھے, اور وہ یا امپلانٹ ہوتا تھا یا کوئی فلیپ سرجری کر کے تو ہم گوشت سے پورا وہ کر دیتے تھے. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے, اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ جب کینسر ہو جائے خدا نخواستہ, ایک تو سرویلنس کرتے رہیں بریسٹ کے جو ہمارے وہ سیلف ایگزامینیشنز پوائنٹس ہیں یا ریگولر چیک اپ ہیں, تاکہ بریسٹ کینسر ہو ہی نہ, ارلی سٹیج پہ اس کو سکین کیا جا سکے, پکڑ کے ٹریٹ کر دیں. ہو جائے تو پھر پریشان نہ ہو, اس کا فوری علاج کروائیں. اور ساتھ میں ہمارے سرجنز کو بھی کرنا چاہیے کہ پلاسٹک سرجن کو ساتھ انوالو کریں, تاکہ جب فیمیل اپنے کینسر سے فارغ ہو جاتی ہے تو اس کی وہ بریسٹ بھی اس کا آرگن ہے اس کو واپس دیا جا سکے. ایگزیکٹلی, دیٹس ٹرو, اور آئی تھنک یہ بڑا انوویٹیو پوائنٹ ہے اینڈ وی مسٹ کنسیڈر دیٹ ان دی ہیلتھ کیئر ایز ویل. ڈاکٹر صاحب یہ تو ہم نے مسائل کی بات کی کہ کن مسائل کے لیے پلاسٹک سرجری کا استعمال ہوتا ہے, لیکن اگر ہم کاسمیٹک سرجری کی طرف آئیں, بیوٹیفیکیشن کی طرف آئیں, تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ ڈاکٹر بیرا اسی میں تو مسئلے ہیں سارے. دیکھیں اب ایک بندہ اپنی پرانی پکچر دیکھتا ہے, ہم بھی اپنی اسکول لائف کی تصویریں نکال کے دیکھیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سٹوری ہے. پھر اب جدت اتنی آ گئی ہے کہ اگر مول یہاں ہے اور نہیں اچھا لگتا اور یہ مول یہاں کرنا ہے تو کیوں نہیں ٹرانسفر کیا جا سکتا؟ اچھا, جب ہم سکلڈ ہیں اور یہ فیسلٹی اللہ نے یہ عقل ہمیں دے دی ہے تو ہم اس کو کر سکتے ہیں. بالکل, تو مول بنایا بھی جا سکتا ہے, مول کو بڑا اور چھوٹا بھی کیا جا سکتا ہے, مول کو ٹرانسفر بھی کیا جا سکتا ہے, اور اٹس اے سائن آف بیوٹی. اسی طرح اگر ایک بندے کے بال گر گئے ہیں
تو ظاہر ہے اب اگر بندہ کہے کہ نہیں زندگی تو گزر رہی ہے تو گزر رہی ہے, بیماری تو نہیں ہے. بالکل. کئی دفعہ پیشنٹ آتا ہے تو وہ ہمارے جو میرے ریسیپشن والے ہوتے ہیں وہ فوراً اس کو کہتے ہیں جی پیشنٹ کون ہے, تو میں کہتا ہوں یار اس طرح نہ کیا کریں, پیشنٹ نہیں ہے وہ, اب یہ بیماری تو نہیں ہے. اب اٹس بیسیکلی اگر ٹائم کے ساتھ تھوڑی سی جھریاں فیس پہ آ گئی ہیں تو بیماری تھوڑی ہے, اٹس این ایجنگ پروسیس. تو ہم اس میں بہتری کر سکتے ہیں. جو استھیٹک ایشوز ہیں ان میں تو میں سمجھتا ہوں دنیا نے بہت ترقی کر لی. بالکل. جس طرح میں نے کہا فلر سے ہم فیٹ پہ آ گئے, فیٹ سے اب آگے فیس کی ریجووینیشن کے لیے کیمیکلز کی بجائے ہم نے اب باڈی سے ٹیشوز لے کے یوز کرنا شروع کر دیے. جس طرح ریجنریشن شروع ہو گئی, اسٹیم سیل تھیراپی ہے, پی ڈی جی ایف ہے, پی آر پی ہے, پی 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 ہے, پھر ایون اسٹیم سیلز میں بھی نان کلچرڈ ہیں, کلچرڈ ہیں, ایون اس میں سے اب تو کلچر میڈیا بھی ایک میرے نام سے پیٹنٹ ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں. اب ایون اتنا ہو گیا, دیکھیے جو ریجنریشن ہے وہ بھی صرف پھر اب استھیٹکس میں استعمال نہیں ہوتی. صرف جو شوگر کے یا چوٹ کے ایسے زخم ہیں جو ٹھیک نہیں ہو رہے, اس میں ریجنریشن تھیراپی اسٹیم سیلز کا, پی آر پی کا بڑا رول ہے. اچھا. پھر جو گھٹنے ہیں وہ ٹائم کے ساتھ گھس جاتے ہیں. اب اس میں ظاہر ہے کچھ ٹائم کے ساتھ آتا ہے, اسٹیج 3 اسٹیج 4 پہ جب جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی گھٹنے بدلنے پڑیں گے, وہ آرٹیفیشیل جوائنٹ ڈالنا پڑے گا. اب اس میں کیا ہے, اسٹیج 4 از بیسیکلی ایڈوانس اسٹیج, اس میں جوائنٹ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. تو اس میں تو شاید ریجنریشن کی کوئی اتنا زیادہ پھر ضرورت نہیں, پھر ریپلیسمنٹ پہ جائیں گے. لیکن اگر ہم اسٹیج 1 سے 3 تک کی بات کریں تو جو جوڑ ہمارے گھس جاتے ہیں ان کو ہم ریجنریشن سے ویلیڈیٹ کرتے ہیں. اور میرے کوئی 3000 سے زیادہ پیشنٹس ہیں جن کے نی جوائنٹس میں نے ریجوونیٹ کیے ہیں. دے آر ورکنگ ویری کمفرٹیبلی. اپنی لائف اسٹائل کو بھی بہتر کر سکتے ہیں, لائف اسٹائل کو بہتر کر سکتے ہیں, اس سے بڑی ساری امپروومنٹ ہو جاتی ہے. بالکل. اور جو استھیٹکس میں ہم اللہ جمیل و یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی پسند کرتا ہے, اور مینٹیننس چاہیے ہوتی ہے. جو استھیٹکس ہے میں اس کو مینٹیننس میں ڈالتا ہوں. جیسے ٹیبل ہے اتنا خوبصورت ہمارا پڑا ہوا, تو اس کو اگر ہم برش آف نہیں کرتے, اس کو ڈسٹ آف نہیں کرتے تو اس کی لائف بہت تھوڑی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو لوگ اینٹی ایجنگ استھیٹکس کی ہیلپ لیتے ہیں اور جو نہیں لیتے, ایک وقت میں خاص وقت آتا ہے جب دونوں ایک ہی ایج کے ہوتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ بہت فرق ہے. ہاں اسی طرح سے یہ کر لیں. آئی تھنک دس از اوکے ٹو ڈو اٹ. اٹس سیف. اب تو سیفٹی ہم نے انشور کر لی نا, تو اب ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو کر رہا ہے کیا واقعی وہ اتھرائزڈ ہے, کیا وہ واقعی ایجوکیٹڈ ہے, جو پروسیجر آفر کر رہا ہے اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ بھی لیں, کیونکہ بہت ساری سائنس ویبز اویلیبل ہیں, جنرل گوگل پہ بھی سرچ کیا جا سکتا ہے, بٹ اٹس ناٹ سو گڈ, کیونکہ اس میں لوگوں کی عام رائے بھی ہوتی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ صرف ہر چیز کو گوگل کر کے تو گوگلزم کو پروموٹ نہیں اس طرح کریں, کیونکہ ہر چیز کا علاج وہاں نہیں ہے. چونکہ جو چیزیں, جو سائٹس جہاں پہ ایگزیکٹ ہماری سائنٹیفک ڈسکشن ہونی شروع ہوتی ہے, اس کے لیے تو ممبرشپ بڑی پیڈ ہوتی ہے اور بڑی مہنگی, ہم اس کے ممبر پیسے دے کے بنتے ہیں, تو وہ عام لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوتی. دوسرا پھر اگر ہم آپ لوگوں کو اگر وہ دے بھی دیں تو وہ ٹرمینالوجی یا وہ باتیں اس طرح کی ہوتی ہیں وہ شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, تو یہ ناظرین کو پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کسی جب ڈیسیژن کریں تو وہ دیکھیں کہ ہم کس کے پاس جا رہے ہیں, یہ دیکھنا ضروری ہے. از ہی آتھورائزڈ, لائسنسڈ ہے, اسپیشلائزڈ ہے, اسی فیلڈ سے ہے, ایکسپیرینسڈ ہے, تاکہ آپ نے اپنی باڈی کو کچھ دیر کے لیے کسی کو سونپنی ہے تو آپ کم از کم سیفٹی انشور کریں. ایگزیکٹلی, دیٹس ٹرو. اچھا, ہیئر ٹرانسپلانٹ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کی کوئی انڈیکیشنز ہیں, کس اسٹیج پہ, کس پوائنٹس پر کروانے چاہیے؟ بھیا اب ہم اصل میں جتنے ماڈرن ہو گئے ہیں اب موسٹلی تو اب دیکھیے ہیئر ٹرانسپلانٹ ابھی فیوچر میں بہت کم ہو جائے گا, کیونکہ ریجنریشن سے بال جب گرنے شروع ہوتے ہیں تو ہم اسی وقت ان کو اسٹاپ کر لیتے ہیں. اب پی آر پی از دا اسمالسٹ ٹول وچ وی ہیو, اور پیشنٹ کے اپنے بلڈ سے فلٹر کر کے تو میں لگاتا ہوں. پیشنٹ کے بال جو گرے ہوتے ہیں, اب برش میں لڑکے بڑے سینسیبل ہیں, خواتین میں بھی ہیں, لیکن خواتین لکی کہ ان کے ہیئر فال اتنا نہیں ہوتا جتنا لڑکوں میں ہوتا ہے, لیکن اس میں اگر شروع ہو تو فوراً جو آ جاتے ہیں ان کے بال ہم بچا لیتے ہیں, کوئی دوائی بھی نہیں ضرورت, بلڈ سے انہی کے فلٹر کر کے تو کچھ کیمیکلز ہم وہ لگاتے ہیں انجیکشن کی فارم میں, تو بال بچ جاتے ہیں. پھر اگر ہیئر لائن ہے ہماری وہ ٹائم کے ساتھ تھوڑی بہت پیچھے جانی چاہیے, اٹ لکس ایلیگینٹ, تھوڑی میچورٹی والی لک دیتی ہے, لیکن اگر وہ پیچھے جاتی ہے, ماتھا اب اتنا ہی چوڑا ہو گیا ہے تو اس کو کور کرنا چاہیے. ڈونر ایریا اگر ہے تو اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, کیونکہ اپنے ہی بال ہے نا, اور اب تو اس میں کٹ بھی نہیں لگتا, اتنا ماڈرن ہو گیا. پہلے وہ کٹ اور ٹانکے والی اسٹوری تھی, اب تو وہ نہیں ہوتی. اب تو ہم ایک ایک بال لیتے ہیں اور وہ اپنے ڈیزائن جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح کا ہیئر لائن ہم بنا لیتے ہیں. اٹ از ایکچولی آنیسٹلی ناٹ پینفل, کیونکہ یہ نم کر کے وہ ٹیکا لگا کے سن کر کے ہوتا ہے, بے ہوشی کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن نم کر کے ہوتا ہے. اب اس سے بھی زیادہ تھوڑا سا بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. جو اسٹیم سیل کی ہم بات کر رہے تھے, تو اسٹیم سیل سے ہم ہیئر فالیکل بنانے کے چکروں میں ہیں. اب ہیئر فالیکل کا کچھ کمپوننٹ تو ہم نے بنا لیا ہے, لیکن اس میں چونکہ ہیئر فالیکل کے ساتھ کچھ اور سیبیشس گلینڈ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا مسل بھی ہے ریکٹر پائلی, جو کہ اس کو بال کو اسٹینڈ اپ رکھتا ہے. تو اس لیے ہیئر از بیسیکلی این آرگن, تو وہ اب کچھ دیر میں شاید اللہ کرے وہ ہماری کامیابی ہو جاتی ہے, تو پھر ہم
فیٹ ہی لیں گے یا بون میرو تھوڑی سی لیں گے اور پیشنٹ کے بال اسی کے ہی سیل سے بنا کے اس کو بلا کے وہ لگا دیں گے. اچھا. لیکن ابھی یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس جو فولیکل جو ٹرانسپلانٹ یونٹ ہے. اچھا مزے کی بات ایک اور آپ کو بتاؤں, ہیئر ٹرانسپلانٹ لفظ ہی غلط ہے. ٹرانسپلانٹ اس وقت ہوتا ہے جب ایک بندے سے لے کے دوسرے پہ لگایا, جیسے رینل ٹرانسپلانٹ ہے, گردے کا, لیور ٹرانسپلانٹ ہے. تو یہ ٹرانسپلانٹ نہیں ہے کیونکہ اسی بندے کے آگے ٹرانسفر ادھر سے لے کے ادھر. تو ہیئر ٹرانسفر میرا خیال ہے اس سے بہتر لفظ ہے, یا اس کے لیے جو دنیا میں اچھا لفظ استعمال ہوتا ہے ہیئر ریسٹوریشن. آپ ریسٹور کر رہے ہیں تو ادھر سے ٹرانسفر کر رہیں, تو ہیئر ٹرانسفر از اے بیٹر آپشن ایز کمپیئر ٹو ٹرانسپلانٹ. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم لیزر ریموول لیزرز کہتے ہیں, لیکن اٹ از بیسکلی ریڈکشن. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے ہم فیٹ ریڈکشن کی اگر بات کریں, پوری دنیا میں موٹاپا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور کس طرح سے ہم موٹاپے کے لیے کون سی سرجریز کروا سکتے ہیں جو کہ منیملی انویسو ہوں لیکن اس سے ہمیں فائدہ, اور کس منیمم ایج سے ہم کروا سکتے ہیں؟ موٹاپا ایکچولی ام الامراض ہے. ہماری بہت سارے ایشوز اس سے ریلیٹڈ ہیں. ڈائبیٹک کا رسک ہے, ہائپر ٹینشن کا رسک ہے, ایون کارڈک ایشوز ہیں, جوائنٹس رہ جاتے ہیں موٹاپے کی وجہ سے. اور یہ اس کے لیے نا بڑا ایک ہماری ایک دوست ہیں, کلیگ ہیں, وہ بڑے اچھا لفظ استعمال کرتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ سست کی طرح کا لفظ استعمال کرتی ہیں کہ یہ سست لوگوں میں ہوتا ہے. اب اس میں کیا ہے, اب جب ایک ٹاپ گیئر کی بات ہوتی ہے, آپ ہمارے وہ کمانڈوز ہوتے ہیں ایلیٹ اس طرح کے, تو آرمی میں ایس ایس جی ہے, تو وہاں آپ ایس ایس جی ہیڈ کوارٹر میں کبھی ان کا ایریا وہ دیکھیں نا, ٹریننگ زونز جو ہیں, تو اس میں ٹاپ گیئر میں بات ہوتی ہے. وہاں آپ کو بندہ چلتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر چلتا ہوا بندہ نظر آئے گا نا تو وہ اس کو فرنٹ رول کرنا پڑتا ہے, اس کو پنشمنٹ ملتی ہے. اگر یہاں سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں کہیں یا کام کے لیے جانا ہے تو اس کو بھاگ کے جانا پڑے گا. تو میں اپنے لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں کہ ٹاپ گیئر لگائیں, فوراً ایکٹیو ہونے کی کوشش کریں, اس سے ہماری باڈی کی انرجی بہت ساری یوٹیلائز ہوتی ہے. بالکل. ایکچولی موٹاپے کو ٹریٹ کرنے سے سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس سے بچنا چاہیے. پریونشن از فار فار بیٹر دین کیور. لائف سٹائل بہتر کر لیں, کیونکہ موٹاپا ہم ایز اے پلاسٹک سرجن میں ڈیل کرتا ہوں, نو ڈاؤٹ. لائپوسکشن کرتا ہوں, ایبڈومینوپلاسٹیز کرتا ہوں, میں بہت ساری ایسی ریڈکشنز کرتا ہوں جس سے باڈی بڑی شیپ اپ ہو جاتی ہے. لیکن آنیسٹلی اگر پیشنٹ اپنا لائف سٹائل, میں ان کو پیشنٹ کہوں گا, اگر پیشنٹ اپنا لائف سٹائل ٹھیک نہیں کرتا تو وہ کچھ سالوں کے بعد پھر وہی کام کرانے آتا ہے. وہی پھر ٹمی لٹکی ہوتی ہے, وہی پھر فیٹ جمع ہوئی ہوتی ہے, وہی پرابلمز, وہی ساری سٹوریاں. لیکن میں ہمیشہ جو میرے پاس پیشنٹ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہماری ریڈکشن کر دیں, ہماری باڈی کو شیپ اپ کر دیں, تو میں فرینکلی اسپیکنگ 2 3 4 چکر لگواتا ہوں. اس میں دیکھتا ہوں کہ پیشنٹ کو جو میں ایڈوائس دے رہا ہوں وہ لائف سٹائل کو مانیٹر کر رہا ہے کہ نہیں. اور آنیسٹلی وہ لائف سٹائل پہلے دینا ہوتا ہے, کاٹنے سے پہلے. نائف از کمنگ فار آفٹر, بہت بعد میں آئے گی چھری, بہت بعد میں آئے گی لائپوسکشن, پہلے لائف سٹائل مانیٹرنگ. بالکل. اگر لائف سٹائل چینج کریں تو بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں, میں سمجھتا ہوں میجورٹی آف دیم وہ ہوگی جن کو شاید میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور اگر وہ کرتے ہیں ایفرٹ کے باوجود کچھ ایریا, جیسے یہ ہمارے بیلی بٹن سے بلو والی فیٹ, یہ بڑی ٹیڈیس ہے تھوڑی سی, میری بھی اب شو اپ ہونی شروع ہو گئی ہے, تو یہ ایکچولی بڑی ٹیڈیس اور ڈھیٹ فیٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, اگر نہیں جا رہی, کچھ ایریا رسپونڈ نہیں کر رہے تو ہم لائپوسکشن کر سکتے ہیں. اگر اسکن لوز ہے تو پھر ساتھ میں وہ اسکن کو بھی نکال سکتے ہیں, جس کو ایبڈومینوپلاسٹی کہتے ہیں. اسی طرح بازو لٹک جاتے ہیں تو بریکی پلاسٹی کر کے اسمارٹ کر دیتے ہیں. تھائی پلاسٹی ہو سکتی ہے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. بیک رول سارے ہم پرابلم سب کچھ سکتا ہے, یہ سب کچھ بڑے آرام سے, اور اٹس ویری ایزی ٹو گو. لیکن اس کے لیے پھر یہی ہے کہ سب سے پہلے لائف سٹائل چینج کرو. میرے ساتھ پرومس کر لیں کہ نہیں, ہم نے دوبارہ ڈاکٹر صاحب ہمیں واپس لے جائیں, 5-10 سال پیچھے لے جانا چھوٹی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں جب ایک بندے کا آپ اس کے چلتے چلتے ہاتھ سے کو 10 کلو 15 کلو وزن پکڑ لیں, اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی. اور اگر پھر وہ کہے کہ نہیں میں نے پھر ادھر ہی جانا ہے تو پھر ظلم ہے, پھر تو وی آر جسٹ بچرس, ہم تو ایسے ہی کاٹ رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. اور میرے خیال میں ان پیشنٹس کو نہیں کرنا چاہیے جو موٹیویٹڈ نہیں ہے. پہلے موٹیویٹ کرنا چاہیے, پھر ان کو بتانا چاہیے کہ یہ پروسیجر ہوگا, اور پھر آہستہ آہستہ کوچ کر کے اس طرف لے کے جب وہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوں, جب ان کو واقعی ہیلپ کی ضرورت ہو, تو پھر آپ ان کی ہیلپ, اور پھر میں کرتا ہوں الحمدللہ. دیٹس ٹرو کہ اگر آپ کسی کی کوئی سرجری کرنے والے ہیں اس سے پہلے آپ یہ تو دیکھ لیں کہ دیٹ دے ول فالو دا فالو اپ آلسو یا نہیں. اچھا یہ چونکہ دیکھیں ٹائم سے پہلے بتانا بڑا ضروری ہے. میری ورنہ وہ کہتے ہیں ابھی ہم نے کروایا تھا اب ہم پھر کروا لیں گے. ہاں میری آپا ہے نا, تو بڑی بہن میری, تو ان کے نا یہاں تھوڑی تھوڑی 2 لائنز آ رہی ہیں, وہ ایسے کرتی ہیں نا, تو میں کہتا ہوں آپا میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ عادت چھوڑ دیں. اگر خبردار کوئی 2-3 سال کے بعد مجھے کہا نا کہ بھائی یہ میری لائنیں ٹھیک کر دو, میں وقت سے پہلے آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ نہ بناؤ.
جب آپ کو الارم کر دیا بتا دیا تو پھر آپ بچیں اس تھوڑا سا احتیاط کریں. ہاں بالکل اسی طرح سے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کاسمیٹک سرجری کے ہی حوالے سے, کیا ایسا ممکن ہے کہ جو ہمارا پیدائشی رنگ ہے اس کو ہم تبدیل کر لیں پلاسٹک سرجری کے تھرو؟ ایکچولی پلاسٹک سرجری کا آنیسٹلی اسپیکنگ اس میں کوئی رول نہیں ہے. اچھا. ڈرمیٹولوجی میں یا ہمارے کچھ سمجھ لیں کچھ کیمیکلز ایسے اویلیبل ہیں جو ہماری میلانن کو, جو ہماری اسکن کے اندر ایک کلر پروڈیوسنگ سیلز ہیں جو ہمارا کلر ڈٹرمن کرتے ہیں. اور فٹس پیٹرک ایک بندہ تھا, سائنٹسٹ ہے, اس نے اس کو 6 گریڈز میں رکھا. امریکن جو ہیں جو مطلب وائٹ ہیں وہ ہم ان کو 1 گریڈ رینک کرتے ہیں, اور جو نیگرو بلیکس ہیں ان کو ہم 6 میں کرتے ہیں. اور ہم جو ایشین پاپولیشن ہے پاکستانی پرٹیکولرلی ہم کوئی 3-4 میں کہیں فال کرتے ہیں ایوریج. کچھ ہمارے جیسے آپ کا ماشاءاللہ آپ تو 2 میں فال کرتی ہیں, اور کچھ ہمارے جو سامنے بھی ہیں. تو یہ ایک بیسیکلی رینج ہے جس میں, اور یہ کلر جو ہے نا وہ انسان کے لیے بڑا عجیب سی اٹریکشن رہا ہے. اب دیکھیں میں گوروں کو دیکھتا ہوں وہ بیچوں پہ لیٹ لیٹ کے وہ کالے ہونا چاہتے ہیں, وہ ٹیننگ چاہتے ہیں, اور ہم چونکہ درمیان والی قوم ہے ہم نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں. دیکھیں نا وہ کالے ہیں وہ بھی سیٹسفائیڈ ہیں, اور جو چٹے ہیں وہ مطلب چاہتے ہیں کہ ہم ادھر ہو جائیں, اور ہم درمیان میں مطلب ہم چٹے ہونا چاہتے ہیں. زیادہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ ہم گریڈ 1 میں آنا چاہتے ہیں. آئی ڈونٹ نو واٹ اٹ از. وہ حالانکہ وہ ساملی سلونی والا آپ نے سنا, اٹس ون آف دی فیمس سانگ. تو بیوٹی کلر میں نہیں ہے. دیکھیں کفن وائٹ مطلب عجیب سی فیلنگ دیتا ہے, اور خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ کالا ہو کے اس کے اندر ایک بڑی اٹریکشن ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. لیکن کلر میں ظاہر ہے کچھ تھوڑا سا چینجز کی جا سکتی ہیں. کچھ اس کے لیے انجیکشنز اویلیبل ہیں, میں بھی یوز کرواتا ہوں اپنے پیشنٹس کو. سیفٹی انشورڈ ہے, سیف ہے, کوئی اس میں ابھی نہیں ہے, لیکن اس پہ ابھی کام کافی سارا ہونے والا ہے. کچھ فرق پڑ جاتا ہے, بہت زیادہ یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے لگایا اور وہ چٹا بالکل ہی ہو گیا, وہ نہیں ہے. لیکن اس میں تاکہ لوگ سوچتے ہیں نا کہ ہم جائیں گے تو اسکن بدل جائے گی. اینٹی آکسیڈنٹ کیمیکلز ہیں وہ ہماری جو میلانن ہے اس کو تھوڑا سا بٹھاتے ہیں. اس سے اسکن سب سے پہلے تو یہ کہ گلو کرنے لگ جاتی ہے. پھر وہ اینٹی ایجنگ ہے, یہ اس کے اینٹی ایجنگ بھی ہے, اینٹی آکسیڈنٹ ہے, اینٹی ایجنگ وہ ہے, تو آپ کو گلو سے بھی لگنے لگ جاتا ہے, گلو سے بھی وہ ذرا اسکن میں فریشنس ایک آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر جو ایون بہت سارے باڈی کے اندر جو چینجز آ رہی تھیں ان کو سلو بھی کرتی ہے. ایجنگ چونکہ ابھی ایک فائٹنگ ہے ہماری, اس کے ساتھ جنگ تو چل رہی ہے, ہم اس کو روک تو شاید نہیں پائے لیکن کافی ساری چیزیں ہم نے سلو کر لی ہیں. تو وہ ایک بیسیکلی اس میں ہیلپ ضرور کرتا ہے. اور کلر کا آپ سمجھ لیں کہ 3 سے 2 میں یا 4 سے 3 میں اس طرح کا اتنا فرق پڑ جاتا ہے اس میں. اور وہ ہر ایک کو نہیں ہے. میں جب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں تو میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ ان کو 1 یا 2 شاٹس میں لگاتا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں ان کو آبزرو کرتا ہوں. پھر میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھا آپ کا ہم دیکھیں گے, اف اٹ رسپونڈس پھر آگے چلیں گے. اگر رسپانس بالکل نہ آئے نا 2-3 شاٹس میں اگر رسپانس نہیں آ رہا تو پھر ایسے ہی فیوٹائل ہے, پھر وہ ضرورت نہیں ہے, لیکن اس سے فرق پڑ جاتا ہے. اچھا مطلب پڑ جاتا ہے لوگ کروا, لیکن وہ بالکل وہ مطلب میں نے کہا نا کہ وہ ایک یو ٹرن والی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ 6 سے 1 میں نہیں آ پا سکتے, 6 سے 1 میں نہیں جانا, ہم نے وہ ایک 6 سے 4 میں آ جائیں گے اور 4 سے 2 میں آ جائیں گے, اس میں ہم اتنا بہتری کر سکتے ہیں. اور اس میں میں نے کہا کہ سب سے پہلے جب گلو آتی ہے, ایک فریش لک آتی ہے, تو وہ بھی بہت اچھی چینج ہے. یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے ڈیفینیٹلی. بٹ ڈاکٹر افضال باجوہ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو پہ آنے کا. بہت اچھی کانورسیشن رہی ہے. آئی ہوپ ہمارے جو دیکھنے والے لوگ ہیں انہیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا, بہت ساری مسکنسیپشن میتھس ان سے بھی ان کی آج جان چھوٹ گئی ہوگی. لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گی آپ ایف ایم صحت زندگی کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. اور میں اپنے ناظرین کے لیے جو آج کا میرا میسج تھا وہ میں نے ڈیورنگ کنورسیشن بھی میں نے کنوے کیا کہ جو پروسیجرز یا جو چیزیں یا جو باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ ساری پاسبل ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو باہر ہی جانا پڑے گا, یہ پاکستان میں پاسبل ہیں, ہم کراتے ہیں. اور یہ ہم صرف کراتے نہیں ہیں, دنیا میں پڑھاتے بھی ہیں. ابھی 2 دن پہلے میں تائیوان میں تھا اور میں یہی الحمدللہ وہاں پہ ری جنریشن ہی پڑھا کے آیا ہوں. تو یہ ہم پاکستان میں یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. صرف آپ نے کرنے سے پہلے, کرانے سے پہلے سوچنا ہے. اپنے کلینیشین کے پاس جانے سے پہلے آپ نے سوچنا ہے کہ آپ جا کس کے پاس رہے ہیں, اور کون ہے جو کہ آپ کے اس سارے ٹریٹمنٹ کا والی وارث ہوگا, کون ہے جو کہ آپ کو ہینڈل کرے گا, آپ اپنے آپ کو کس کو سونپنے والے ہیں. پھر اپنی جو ریالٹیز ہیں, جو آپ کی فیلنگز ہیں, جو آپ کے مائنڈ میں ڈاؤٹس ہیں یا جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں وہ کھل کے ڈسکس کریں. اور اگر آپ کا کلینیشین آپ کے ساتھ سنسیئر ہے اور وہ ایکسپرٹ ہے تو آپ کو اس کے اندر سے وہ ڈویبلٹیز بتائے گا کہ کون سی چیزیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کون سی چیزیں آپ کی نہیں ہونی چاہیے, کون سی چیزوں میں آپ کو نقصان ہے, کون سی چیزیں آپ کی فائدہ مند ہیں. ایک اچھے کلینیشین کی یہی نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.
تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت اچھے طریقے سے بتایا. ریئلی وش اینڈ ہوپ کہ آپ اسی طرح سے انسانی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کو پوری دنیا میں اسی طرح سے ریپرزینٹ کرتے رہیں اور پاکستان کا نام جو ہے اسی طرح سے روشن کرتے رہیں. اینڈ وی ریئلی وش اینڈ ہوپ ہم آپ سے دوبارہ بھی ملاقات کریں گے اور بھی بہت کچھ جانیں گے. اور آج کی اس نشست کا وقت یہاں پر ختم ہو رہا ہے, لیکن اسی طرح کی امیزنگ پوڈ کاسٹ دیکھتے رہنے کے لیے آپ FM صحت زندگی کو اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. اپنی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت بہت خیال رکھیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حامی و ناصر.